نیچی کر لیتے تھے، اب تو تیرے میرے گھر کی بےہودگی دیکھ کر، بچیوں کی بے پردگی دیکھ کر اب تو شیطان بھی توبہ کر رہا ہے۔ عرض کی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاک ڈاؤن تھا، میں فروری میں نہ رمضان المبارک میں سکسر گیا، جمعہ بھی میں نے گھر کے اندر پڑھایا۔ وہاں کے بزرگ حاجی یونس صاحب مجھے کہنے لگے مولانا ڈاکٹر عارفی صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی بڑے اللہ کے ولی، ان کا نام سنا، ان کے بیٹے حفیظ اللہ عارفی سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے مولانا مجذوبانہ زندگی گزری، اللہ اکبر، مدینے میں جنت البقیع میں مدفن ملا، روزانہ اتنے جنازے ہوتے ہیں، جنت البقیع کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، پھر قبر کے اندر میت کو ڈالنے کے بعد کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، 5 مہینے کے بعد قبر دوبارہ کھولتے ہیں یا 5 سال کے بعد قبر دوبارہ کھولتے ہیں، اس قبر کے اندر دوسری میت آ جاتی ہے۔ کہ مولانا ڈاکٹر عارفی صاحب کا 15 سال ہو گئے، ہر 5 سال کے بعد قبر کشائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عرب کے مفتیان کرام اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، 15 سال ہو گئے، 3 مرتبہ قبر سے مٹی ہٹائی گئی، اس مردے کے اندر کا کفن بھی سلامت رہتا ہے، جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ میرے گھر ایسی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر عارفی صاحب کی اپنی آپ بیتی، فرمانے لگے میں تو بستر پہ سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، مجھے خواب آئی، خواب میں ٹیلی فون کے گھر کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے خواب میں ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بیٹے۔ میں نے کہا اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، یہ بیٹا مجھے فون پہ کون کہہ رہا ہے؟ میری تائی نہیں لگتی، میری پھپھی کی آواز نہیں، میری مامی کی آواز نہیں، میری سالی کی آواز نہیں، میری ساس کی آواز نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فرمانے لگے خواب میں پوچھا آپ کون ہو جو مجھے بیٹا کہہ رہی ہو؟ کہ اگلی آواز میرے عزیزوں میں آپ کو نام سناؤں گا، دل تڑپ جائیں گے، آنکھیں برسنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، میں تیرے سے شکوہ کرنے آئی، میں تیرے سے گلہ کرنے کے لیے آئی۔ اماں جان بتاؤ کیا گلہ ہے؟ کہ جب رات کو بستر پہ آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، قبلہ منہ کی طرف بیٹھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والے پہ، مکے کے در یتیم پہ، فاطمہ کے ابا پہ، حسنین کے نانا پر جب درود پڑتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت ہم تجھے کیوں یاد نہیں آتے؟ ڈاکٹر عارفی صاحب کہنے لگے میں خواب کے اندر ہی رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اماں درود میں آپ کو کیسے یاد کروں؟ میں جب بھی آج کے بعد، جب بھی تو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سفر میں، حاضر میں، تنہائی میں، مجمع میں، جب بھی درود پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کر، بلکہ پڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ادھر خواب ختم ہوا، میری آنکھ کھل گئی، میں چگاڑے مارتا اٹھ گیا، میں نے وضو کیا، مصلی پر بیٹھا، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، خوشبو اپنے ہونٹوں کے لگائی، میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اسی طرح مجھے خواب آیا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، السلام علیکم میرے بیٹے، میں پہچان گیا اپنی عائشہ، پہلے فون آیا تھا رو رہی تھی، آج فون آیا مسکرا رہی تھی۔ فرمایا بیٹے ہماری بات پہ تو نے عمل کیا، اب روزانہ جو رات کو ادھر تو درود پڑھتا ہے، ادھر فرشتہ ہماری قبروں میں پہنچا دیتا۔ پتہ ہی میرے عزیزوں ہم کس مٹی کے بنے ہوئے؟ کسی نے میرے عزیزوں مولانا عبدالشکور صاحب کی پوری کو دیکھا ہوگا، کسی نے میاں سراج احمد کی پوری کو دیکھا ہوگا، کسی نے 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ یا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اللہ اکبر حافظ حدیث عبداللہ درخواستی کو دیکھا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں پھر بھی آنکھوں سے، جن آنکھوں نے اللہ والوں کا چہرہ دیکھا، پھر بھی ان آنکھوں سے تم گناہ والی چیزیں دیکھتے ہو۔ پتہ نہیں ہماری دل کو کیا ہو گیا، کساوت القلب، اور میرے عزیزوں ہمارا دل کب سے سخت ہو گیا، پتہ نہیں اچھی بری بات کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، سال ہو گئے 14 کربلا کانفرنس میں آتے ہوئے ہمارے گھر میں کیا
تبدیلی آئی, ہمارے سونے میں کیا تبدیلی آئی, ہمارے لباس میں, ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آئی. اللہ اکبر. ہماری اولاد کتنی دین میں کھڑی ہو گئی, ہمارے بچے کتنے نمازی بن گئے, ہمارے بچے کتنے قرآن کے حافظ بن گئے, جنہوں نے بچوں کو پاس کروا کر, بچوں کو میٹرک کروا کر مدرسے میں ڈال دیا, قرآن کا حافظ بنا دیا, جنہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیا. نہیں نہیں, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو ہم نے گھر کے اندر چراغ جلایا تھا, اس سے گھر کا ماحول روشن ہوگا. اللہ اکبر. یہ ایسا ماحول, ایسا چراغ تھا جس نے دلوں کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. مجھے بتاؤ, میں نے آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر 47 سال کی عمر میری ہو رہی ہے, آپ بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں بیٹھے ہو, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے. مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, کوئی ایسا جوان ہے جس نے اپنے بچے کو اس قابل کیا ہو, جس نے اپنے بچے کو اتنا تیار کیا ہو کہ میں مر جاؤں, میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے, میرا بیٹا میری کل خانیت کو بھگتائے گا, میرا بچہ میرے لیے تعزیتی پروگرام کرائے گا, میرا بچہ پکوان سینٹر سے 50-50 ہزار کی پکوان سینٹر سے چاولوں کی دیگیں پکوائے گا, لیکن میرا بچہ میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. آؤ میرا عزیزو, ملتان تمہارے سے دور کوئی نہیں, قریب ہے یہ ملتان. جاؤ میرا عزیزو, اپنی سواری پر چلے جانا, موٹر سائیکل پر چلے جانا, بنی ہاشم میں جا کر امیر شریعت کے بچوں سے پوچھ لینا, اپنے ان کے پوتوں سے پوچھ لینا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنے, خدا پاک کی قسم ہے, خطیب قیامت تک آتے رہیں گے, لیکن ماؤں نے عطا اللہ جیسا خطیب جنہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. امیر شریعت جیسا خطیب نہیں آئے گا, کرسی خالی ہے, اسٹیج خالی ہے. اگر کوئی تمہیں سامنے امیر شریعت نظر آئے, مجھے بتاؤ, میں بھی جا کے اس کی قدم بوسی کر لو. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے, روتا بھی جا رہا ہے, لکھتا بھی جا رہا ہے. ابو ذر بخاری کو اپنے بیٹے کو بلایا, او میرے بچے کدھر آ جا. ابو ذر بخاری آ گئے, کاغذ لپیٹ دیا, فرمایا بچے ایک مرتبہ اسے پڑھ لے, پھر اپنے سینے سے لگا لے. او بچے میری موت تک اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا جو میں نے اس کاغذ میں لکھا ہے. او میرے بچے یہ میری وصیت ہے, اس پر عمل کرنا. ابو ذر بخاری نے وہ 4 میرے عزیزوں تہیں کھولی, صفحہ پڑھتا جاتا ہے, تحریریں پڑھتا جاتا ہے, صدریں پڑھتا جاتا ہے, ہزاروں قطار روتا جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا میں اس قابل کب سے ہو گیا, ابا تیری نظروں میں اس قابل کب سے بن گیا. پتہ ہے میرے عزیزوں اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا, فرمایا او میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے گا, میرے جنازے میں حضرت حالے جی والا بزرگ آئے گا, جب میرا انتقال ہو جائے گا 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی میرے جنازے میں آئیں گے, امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میرے جنازے میں آئیں گے, اکابرین امت آئیں گے, وقت کے امام آئیں گے, مفتیان کرام آئیں گے, محدث آئیں گے, مفسر آئیں گے, مفکر آئیں گے. او میرے بچے میں تجھے وصیت کے ذریعے حکم کر رہا ہوں, میرا چہرہ تو دیکھنے دینا, جنازے کے لیے میرے مصلی پہ کسی کو نہ آنے دینا. ابو ذر بخاری کہنے لگے ابا جان پھر کس کو تیرے جنازے کے لیے بلاؤ, امام الاولیاء کو نہیں نہیں, کس کو بلاؤ, حافظ الحدیث کو بلاؤ نہیں نہیں, کس کو بلاؤں جنازے کے لیے, حضرت عالی جی والوں کو. فرمایا نہیں نہیں, کس کو بلاؤں, دل پور والوں کو نہیں نہیں. اور میرا بچہ امام الاولیاء کو بھی پیچھے کھڑا کرنا, عالی جی والوں کو پیچھے کھڑا کرنا, اکابرین کو, علماء صلحاء کو پیچھے کھڑا کر دینا, پھر مصلی پہ تو آ جانا. حضرت ابو ذر بخاری رونے لگے, کہنے لگے ابا جان ان اولیاء اللہ کے سائے میں, ان کی موجودگی میں تیرا بچہ جنازے پہ کیسے آئے گا. امیر شریعت نے بلایا, سینے سے لگایا, سینے سے چمٹا کے رونا شروع کر دیا کہ بچے اللہ نے تجھے صلاحیت جو عطا فرمائی ہے, اللہ اکبر, کاش یہ صلاحیت اللہ ہر بچے کے اندر پیدا کر دے. اور میرے بچے تو نے تو نہیں بتایا, مجھے تیرے دوست نے آ کر بتا دیا, جو تیرا بیٹا امیر شریعت ابو ذر غفاری, ابو ذر بخاری, یہ روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں 1 رکعت میں کھڑا ہو کر 10 پاروں کی تلاوت کر دیتا. بزرگوں میں غلط ہوں تو میری بات کی ترتیب کرو. اے بزرگوں میں غلط ہوں آپ کروٹ بدلیں گے, بیٹی کو دیکھ لو,
موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، 2 بجے کروٹ بدلے گے، 7 سال کا بچہ موبائل لے کے لیٹا ہوا ہے، آپ انہیں منع تو کر کے دیکھ لیں، صبح کو بنا کے آپ سے دور ہٹ کے جا کے بیٹھ جائے گی۔ باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے، باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے منہ پر کالک مل کے نہ چلی جائے۔ کر کے دیکھو اپنی مرضی سے رشتے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ موبائل نے بگاڑا۔ مولانا نے خطبات حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھی ہوگی، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ 80% اولاد نافرمان حرام کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، 10% اولاد گھر کے ماحول کے اثر کی وجہ سے، اور 10% اولاد خاندان کی وجہ سے بے ایمان بے اثر ہو جاتی ہے، 80% اولاد نافرمان حرام کے لقمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ آج میرے عزیزو حیرت سے میری طرف نگاہیں ڈال کے دیکھ رہے ہو، موضوع تو کربلا کے شہیدوں کا، میں بھی حسانی صاحب کی طرح علی اکبر کو کٹوا دوں، علی اصغر کو کٹوا دوں، اور پھر میں حسین کو سجدے میں تلواروں کے سائے میں لے آؤں اور اپنی تقریر کل ختم کر کے چلا جاؤں۔ یہ تقریر تو میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں پچھلے سال جو میں بیان کر کے گیا تھا، آپ کو سن کر کتنی آپ میں تبدیلی آئی، مجھے سنا کر کتنی میرے اندر تبدیلی آئی۔ کیا ہم نے تہجد پڑھنی شروع کر دی؟ کیا ہم نے 4 تو نفل اور اوابین کے نفل اور اپنے اشراق کے نفل پڑھنا شروع کر دیے؟ کیا حرام کی کمائی سے ہم نے توبہ کر لی؟ خدا پاک کی قسم ہے، جس کا حرام کار ہے نمازوں کے سجدے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں قضا نمازیں ہیں، انسان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں ہم نے اپنی ماں کو دیکھا، آپ نے بھی اپنی اماں جان کو دیکھا ہوگا، مولانا جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، مولانا جو آپ کے سر پہ ٹوپی، آج میرے سر پہ ٹوپی، میرے سر پہ داڑھی، مولانا آپ کے سر پہ تغری، خدا پاک کی قسم ہے یہ کسی مدرسے کی بہاریں نہیں ہے، ماں کی گود کی بہاریں ہیں۔ جس ماں نے میرے عزیزوں حلال کھا کر، حلال کمائی کھا کر بچوں کو دودھ پلایا ہوگا، ان کے بچے کتے بلے نہیں بنا کرتے، ان کے بچے یا محدث بنا کرتے ہیں یا مفسر قرآن بنا کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کے دیکھ لینا، آج میرے عزیزوں سارے سر ہلا رہے ہو، صبح اٹھ کے دیکھ لینا، باورچی خانے سے آواز آئے گی آٹا ختم ہو گیا، باورچی خانے سے آواز آئے گی ہلدی ختم ہو گئی، ناشتے کے لیے روٹی کا لقمہ توڑو گے، کہا جائے گا یہ گھی جتنا تھا میں نے روٹی چپڑ دی، اب دوپہر کی ہنڈی کھانی ہے پکوانی ہے تو گھی لے کے آنا، یہی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے عورتیں ہوا کرتی تھی شوہر کے لیے جیسی کیسی رکی سکی وضو کر کے نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے پھر روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا گوندا کرتی تھی، پھر اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کپڑا نہ لا، نہ کپڑا نہیں ملتا نہ لانا، برقع نہیں ملتا نہ لانا، میں پھٹے برقعے میں گزارا کر لوں گی، جھولی پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرے سہاگ کو صحیح سلامت واپس دے دینا، میں سہاگن جینا چاہتی ہوں، سہاگن مرنا چاہتی ہوں۔ پھر یہ عورت آٹا گوندتی تھی، پھر یہ برتن دھوتی تھی، پھر جھاڑو دیتی تھی، صبح صبح مشینیں کام کرتی تھی، تسلے کے اندر اپنے ہاتھوں سے کپڑے رگڑا کرتی تھی، جب اس کا شوہر 2 روٹیاں اچار رکھ کر سائیکل پر لٹکا کے جایا کرتا تھا، یہ سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی فی امان اللہ، یا اللہ میں نے اس کو گھر کی چھت کے نیچے سے نکال دیا، تیری رحمت کے سائے تلے دے دیا، الہی عزت کے ساتھ روانہ کر رہی ہوں، عزت کے ساتھ واپس بھیجنا۔ جب دروازے کی دہلیز پار کر کے شوہر 4 قدم آگے جاتا تھا، آواز دے کے کہتی تھی ایاک ولا تسأل حرام، دیکھنا دیکھنا اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر، میرے پیٹ کی بھوک دیکھ کر کسی کا گلا کاٹ کے نہ لانا، 2 نمبر کام کر کے نہ آنا، سود کی کمائی کی سبزی نہ لے کے آنا، مرغی نہ لے کے آنا، خبردار ولا تسأل حرام، او میرے شوہر او میرے مزاجی خدا تھیلا خالی لے کے آ جانا، کیونکہ ہم نے حسین کے نانا سے سنا، سارا کے بابا سے سنا، آدمی بھوک کی تکلیف برداشت کر دیتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے اس سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، میری تقریر سے بور تو نہیں ہو رہے بھائی، ایمانداری کسی موضوع کو آگے لے کے چلوں،